بسم الله الرحمن الرحيم. الله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ما شاء الله تبارك الله. وعلمناه صنعة لبوس لكم. قرآن کریم معیشت کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن معیشت کی طرف جس طرح یہ رہنمائی کرتی ہے دنیا کی کوئی اور کتاب کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور معیشت کے دروازے جس طرح یہ کھولتی ہے کوئی اور چیز کھول نہیں سکتی، اور معیشت کی گارنٹی جس طرح یہ کتاب دیتی ہے جن سے ہم قرضے لیتے ہیں وہ کوئی گارنٹی دے نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ لمبا قصہ، لمبی بات، انتہائی اختصار سے سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور اپنی نعمتوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ ان انبیاء پر ہم نے کیا کیا نعمتی کی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت فرمایا اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنانا سکھایا۔ اور یہاں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لباس سے مراد ہے زر ہیں۔ جنگ میں جو لوہے کی جیکٹس پہنی جاتی ہیں وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیم کسے دی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور وہ کس سے بناتے تھے یہ چیزیں؟ لوہے سے۔ اور لوہا اسے جوڑنے کے لیے کیا استعمال کرتے تھے؟ کون سی مشینیں تھیں؟ کون سے آلات تھے؟ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، تعلیم ہم نے دی، سکھلایا ہم نے، راہ ہم نے دکھائی، طریقہ ہم نے سجھایا، لیکن اس طریقے کی امپلیمنٹیشن کون کرتا تھا؟ بولیے۔ اور کس سے کرتے تھے؟ ہاتھوں سے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اس لیے کہ لڑائیوں میں یہ زرہیں اور یہ لباس تمہیں بچائے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا اے لوگو تم اب بھی رب کا شکر نہیں ادا کرو گے؟ کیا اب بھی نہیں شکر کرتے؟ تو آج جو ہمارا موضوع اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ عزیز بھائی ڈاکٹر سجاد الہی نے آپ کے سامنے رکھا سلمہ اللہ تعالی کہ شریعت سے چمٹنے میں رزق کے دروازے کھولنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے، بلکہ سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ شریعت صرف یہی نہیں بتاتی بلکہ یہ بھی کہتی ہے کہ محنت کرو اور جو جو وسائل، جو جو طریقے اور جو جو بات تمہارے بس میں ہے اسے روٹی کمانے کے لیے ضرور استعمال کرو۔ جو وسائل ہے، جو طاقت ہے، جو محنت ہے، جو کوشش ہے، جو جد و جہد ہے، سعی ہے، جو کر سکتے ہو کرو کرو، تم عطا ہم کریں گے۔ زور تم لگاؤ، نتیجہ کون نکالے گا؟ اللہ نکال لیں گے۔ راستے پہ دوڑ تم لگاؤ، منزل ہم تمہارے قریب کر دیں گے۔ تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، اور کو معمولی نہیں ہے۔ ان کی شان اور فضیلت لمبی نشست کی محتاج۔ اور نبی اللہ کا چنا ہوا، اللہ رب العالمین کے لیے انہیں رزق عطا کرنا کو مشکل ہے، بغیر کام کیے مل جائے، بغیر ہاتھ ہلائے مل جائے۔
بغیر لوہے کے ساتھ لباس بنانے اور لوہا گری میں جو محنت ہے وہ سارے جانتے کتنی محنت ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام انہیں یہ فن سکھایا، اور وہ اسے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده فإن نبی اللہ داود كان يأكل من عمل يده أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے سب سے پاکیزہ کھانا کھایا، سب سے خیر اور برکت والا کھانا کھایا، وہ شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا ہے۔ جس نے کیا کر کے کمایا ہے؟ اپنے ڈالرز کا لوگوں سے قرضہ لے کے کھانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اب ہماری قومی سوچ کیا ہے؟ زور کوشش کس بات پہ لگانی ہے کہ ہمیں قرضہ مل جائے، بجائے ہم کام کریں، بجائے ہم محنت کریں، بجائے ہم مختلف وسائل اختیار کریں۔ اب چالاکی، ہوشیاری، ساری اکانومی وہ کس بات پہ ہے کہ جن سے مانگ رہے ہیں انہیں راضی کر لو تاکہ وہ ہمیں بھیک دے دے، تو ہماری قسمت بدل کیسے سکتی ہے؟ یہ ایک قومی المیہ ہے، یہ قومی سانحہ ہے۔ اور جسے آپ لوگ کہتے ہیں نا ایلیٹ کلاس، اشرافیہ اور بڑے بڑے دماغ، ان کا سارا زور کیا ہے کہ اس بار قرضہ مل جائے، وہ قوم کہاں سدھرے گی؟ اور ہم انہیں بار بار لاتے ہیں، کہتے ہیں جی کامیاب یہی کریں گے، سر کامیاب کوئی نہیں کرے گا، کامیاب عرش والا کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ہاتھ اپنے استعمال کرو، عقل اپنی استعمال کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جس نے کھایا پاکیزہ کھانا وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، اور فرمایا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام وہ جو کھاتے تھے اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں زرہیں بنانا سکھایا، اسے بناتے، کماتے اور پھر وہی کھاتے، اور ان کا وہ کھانا کھاتے وہ تھے، اور اللہ کو کھانا ان کا پسند آ گیا۔ کھاتے، اللہ کو تو کچھ نہیں دیتے تھے، اللہ کی سلطنت میں تو کوئی اضافہ نہیں، لیکن معلوم ہوا کہ محنت کر کے حلال کمانا وہ اللہ کو کتنا پسند ہے، وہ بھی پسند ہے، اور جو بندہ وہ کرے وہ بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ انبیاء میں سے اور بڑے مرتبے والے انبیاء میں سے ایک زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور زکریا کون ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں جو زکریا ہے، حضرت یحییٰ ان کے والد حضرت زکریا، ان کے متعلق کیا فرمایا؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو مانگ کے کبھی اپنے رب سے مایوس، لیکن کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تو امام مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کان زکریا نجارا، کہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کیا تھے؟ اور آج ہمارے معاشرے میں کارپینٹر کی کوئی حیثیت ہے جی؟ ضرورت کے لیے تو بلا لیتے اور ضرورت کے لیے عزت بھی دیتے ہیں جتنی دیر کام ہے، اور جو فارغ ہوتے ہیں تو بعد میں کیا کہتے ہیں؟ ہے تے ترخان ہی نہ، ہے تے ترخان ہی نہ۔ لیکن یہی ترخان
اگر اس کا حلال کمانے کا ارادہ اور حلال کے لیے جدوجہد کرے اور حلال کمائے کھائے اور کھلائے تو وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے ان کی جو سیرتیں رکھی ہیں وہ لوگوں کے لیے رکھی، لوگوں کے لیے، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو قرضے نہیں مانگے، انہوں نے تو قرضے مانگنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی، جو کیا ہاتھ سے کیا، اور اللہ کو ان کا ہاتھ سے کام کتنا زیادہ پسند آ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ، وہ کون لوگ تھے؟ اللہ رب العالمین ان کے لیے پہاڑ سونے کے بنا سکتے تھے، ہیرے جواہرات آسمان سے اترتے تھے، من و سلوہ نازل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے بھی جو کیا تو کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا، اور ان کی اس کمائی میں جو ہاتھوں سے تھی برکت والی تھی، اللہ نے برکت کتنی رکھی ہے، کتنی رکھی ہے۔ آج جو دین کی بات، دین کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، وہ کن لوگوں کے ذریعے پہنچا ہے؟ اور ان کی جو قوام تھی، زندگی تھی، وہ کس سے قائم تھی؟ روٹی سے، اور روٹی کس کے ساتھ کماتے تھے؟ حلال ہاتھوں کی محنت کے ساتھ۔ امام ابو داؤد، اپنی کتاب سنن نبی داؤد میں ایک روایت لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئیے اس روایت کو سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے اصحاب کرام انہیں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب اور فقیر آدمی ہوں، میری مدد کیجیے، کچھ دیجیے، جو آج ہم ساری قوم کر رہے ہیں۔ ساری قوم یہی اسی کام لگی ہوئی، قرضہ ملے تو سارے خوش ہو جاتے، نہ ملے تو سارے کہتے چپ کر جاؤ، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی عادت ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا کیجیے، تو معلم البشر، ساری دنیا کو اللہ کے حکم سے سکھانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا اما فی بیتک شیء، اے میرے ساتھی، اے اللہ کے بندے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں؟ کہا بلا، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا ایک چادر ہے۔ اب دیکھیں گھر میں کتنا کچھ ہے، ایک چادر ہے، اور وہ چادر کیا ہے؟ اس چادر کو کبھی اور اوپر لے لیتے ہیں اور گھر میں جائے تو اسے بچھا لیتے ہیں، اور ایک برتن ہے جس میں کبھی پانی پی لیتے ہیں، بس، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس حدیث مبارک میں بڑی باتیں ہیں کہ جو ہے اسی میں سے رزق پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، سرمایہ تھوڑا ہے، پیسہ تھوڑا ہے، ابھی وسائل تھوڑے ہیں، اور مانگنا نہ، جو ہے اسی کو جنریٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ اب چادر ایک جس کو کبھی اوڑھیں کبھی زمین پہ ڈالیں، برتن ایک پانی پئیں، اس سے کیا کسی کا کاروبار چلے گا؟ کو چلے گا کام کاروبار؟ کو نکلے گی راہ؟ لیکن وہ ہیں جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی، فرمایا جاؤ دونوں لے کے آؤ۔ وہ دونوں لے کے آئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں چیزیں پکڑی اور ارد گرد جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے فرمایا من یشتری ھذین، ان دو کو تم میں سے کون خریدے گا؟ ان دو کو تم میں سے کون خریدے گا؟ ایک صحابی وہ کہنے لگے انا اخذہما بدرہم، میں ان دونوں کو لوں گا، 1 درہم دوں گا، دونوں کو لوں گا اور 1 درہم دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من یزید علی درہم، کوئی اور ہے جو 1 درہم سے زیادہ دے دے تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ ایک اور صحابی اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 درہم میں خریدتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس انصاری نے اپنی دونوں چیزیں اس 2 درہم والے کو دی اور 2 درہم لے لیے۔ اب 2 درہم کتنا بڑا سرمایہ ہے، کیا کچھ آ جاتا ہے اس کا۔ اس وقت بھی 2 درہم کو بہت بڑی چیز نہیں تھی، اور آج کل تو ویسے ہی درہم 4 آنے کے برابر ہوتا ہے، اور اب تو 4 آنے کا سکہ ہے ہی نہیں، اب تو صرف ایک ذہنی تصور ہی ہے، 4 آنے کا بھی ہوتے بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ دونوں درہم اس انصاری کو لینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا یہ 2 درہم ہے، دیکھیے جو نبوت کا نور ہے، نبوت کا نورانیت ہے، وہ فیصلے کیسے کرتی ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں آخرت جنت، نہیں، دنیاوی امور میں دیکھو 2 درہم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیسے کیا؟ فرمایا 1 درہم پکڑو اور اس کے لیے اور اس کے ساتھ گھر والوں کے لیے کھانا لے آؤ، باقی کتنے رہ گئے؟ 1۔ فرمایا دوسری اس سے کیا کرو؟ فرمایا اس کے ساتھ 1 یہ لکڑی کاٹنے کا جو آلہ ہوتا ہے، کلہاڑا، وہ لے آؤ۔ وہ شخص اٹھا چلا گیا، 1 درہم اس کا کھانا لیا، گھر والوں کو دے آیا، دوسرے درہم سے کلہاڑا لایا۔ فأخذ فأتاه به فشد فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم معودا بيده۔ معیشت و اسلام میں کتنی اہم ہے، یہ کام اللہ کے رسول کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ کلہاڑا، اس کا آگے جو بلیڈ ہوتا ہے وہ خالی معلوم ہوتا ہے، وہ صرف وہی لے کے آیا۔ آپ نے وہ بلیڈ کاٹنے والا لیا اور اس میں لکڑی خود اپنے دستے مبارک سے لگائی، خود لگائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کلہاڑا اسے دیا اور کہا اب چلے جاؤ، جاؤ لکڑیاں کاٹو، اکٹھی کرو اور بیچو، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا اب 15 دن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اب 15 دن مجھے۔ تو یہ 15 دن میں وہ کیا کرے گا؟ کیوں جی کیا کرے گا؟ محنت کرے گا، کام کرے گا، پسینہ بہائے گا، زور لگائے گا، تو پھر وہ بھی اللہ کا بندہ صحابی تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ صحابی تھے۔ وہ چلا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں اس نے لکڑیاں کاٹی، اکٹھی کی، بیچا، 10 دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھے۔
2 لگائے تھے، 1 کھا گئے تھے. اب بزنس کتنے سے شروع کیا؟ 1 درہم سے. جب آئے تو 10 درہم تھے. تو اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، کچھ کا کھانا لیا، کچھ کے کپڑے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، کیا یہ تیرے لیے بہتر نہیں اس کی بجائے کہ تو لوگوں سے مانگتا اور قیامت کے دن آتا اور تیرے چہرے پہ داغ لگا ہوتا؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سوال کرنا صرف ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جو 3 قسم کے مصائب میں مبتلا ہوں. اللہ رب العالمین اس قوم کو جو قرضوں کے لیے محنت کر رہی ہے خود محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ تبارک الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.